السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الحج کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت سن رہے تھے۔
اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا پر تنوین ہے، اس کے بعد حرف جیم، یعنی حروف اخفا میں سے ایک حرف یہ آیا ہے، تو یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جو تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھنا کہتے ہیں اخفا، تو اخفا کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ من سکل لیذکر اسم اللہ، سب سے پہلے نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد کاف پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہوگا لام میں۔ ادغام کہتے ہیں پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے، تو یرملون میں سے لام آ گیا ہے تنوین کے بعد، یہاں پہ ادغام ہوگا، اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر یہاں ادغام ہوگا، یہاں پہ غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ لیذکروا، ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را پر پیش ہے، ضمہ ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، تو اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ علی ما رزقہم، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، زبر اور پیش آتا ہے تو را کو گول پڑھتے ہیں، اور زا کو تھوڑا سخت آواز سے پڑھتے ہیں۔ زا اور ذال، ان دونوں میں یہی فرق ہے، ذال نرم آواز کے ساتھ اور زا جو ہے سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد رزقہم من بہی، تو یہاں پہ دیکھیں دو میم کا ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، چونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ اس کے بعد من بہی، دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہے، تو یہاں پہ قاعدہ قلب لاگو ہوتا ہے۔ قلب کیا چیز ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ قلب یعنی نون ساکن جو آواز ہے اس کی آواز میم میں تبدیل ہوگی، اس لیے دیکھیں آپ نون ساکن کے اوپر چھوٹے سے جو ہے نا اشارے کے طور پر میم کا بھی ذکر یہاں ہے، تو مم بہی اس طرح سے ہوگا، یعنی نون کی آواز ہرگز نہیں ہوگی، نون کی آواز تبدیل ہوگی میم میں، تو اس قاعدے کو کہتے ہیں قاعدہ قلب۔ بہیمۃ الانعام، نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں۔ حروف علامت وقف میں سے ایک علامت طا آیا ہے، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن ہم نے کیا، اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد الف ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہاں پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہوگا، آگے چونکہ یرملون میں سے ایک حرف واو آیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کے بعد واحدن پہ دال پر جو تنوین ہے اس کے یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ فلہو، ہاں پر مد منفصل ہے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسلموا، علامت وقف طا آنے کی وجہ سے وقف کر دیا ہم نے، یہاں پہ وقف کرتے ہوئے آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی ہم نہیں کریں گے۔ وبشر المخبتین، را پر کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، اور خوا جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور تا یہ باریک حرف ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الحج کے رکن نمبر 5 کی تلاوت آپ نے سن لیا، اس کے بعد قواعد بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔
تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔